بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیست بین ید الصاع بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیء ان اللہ جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پیچھے بھی بیان ہوا تھا بعض روایتوں میں، اور قرآن مجید میں سورہ توبہ اسی مضمون کی سورہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، انہوں نے اپنی قوموں کو انذار کیا، تو نتیجے کے طور پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس عذاب کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، عاد و سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح باقی قوموں کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آسمان کا عذاب نہیں آیا، وہ جس کو اسی سورہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ دو ہی صورتیں ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، یعنی یا اوپر سے آنا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو رسول اللہ کے معاملے میں انسانوں کے ہاتھ سے عذاب کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح جس طرح کے پیچھے جو روایت زیر بحث تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہی بات واضح کی گئی تھی کہ یہ قوم، خود اس قوم کے اندر سے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ذریعے سے سزا پائے گی۔ اس کو یہاں ایک بڑے ہی بلیغ جملے میں بیان کیا کہ میرے بعد اب قیامت ہے، اس دوران میں اور کسی پیغمبر کسی رسول کو نہیں آنا ہے، رسولوں کے ذریعے سے جو اللہ کی جزا و سزا اور دینونت دنیا میں برپا ہوتی رہی ہے، آخری بار برپا ہو گئی، اور قیامت سے پہلے یہ میں ہی ہوں کہ مجھے آسمانی عذاب کے بجائے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی میرے مخالفین یا میرے منکرین کا فیصلہ اس طرح سے ہوگا۔ پہلی بات یہ فرمایا کہ حتی یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیء۔ یہاں ظاہر ہے کہ ایک حصہ جملے کا جو ہے وہ عربیت کے قاعدے کے مطابق حتی سے پہلے مقدر ہو گیا ہے، جس پر پچھلا جملہ دلالت کر رہا ہے، اسے کھول دیجئے تو یہ بات یوں ہے کہ میں اس کے ذریعے سے لڑوں گا، یعنی مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، اس وجہ سے اب جنگ ہوگی، قتال ہوگا، قتل ہوگا، یہاں تک کہ اس سرزمین میں تنہا ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ یعنی مجھے مامور کیا گیا ہے کہ اس سرزمین عرب میں اب خدا کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، یعنی اس سرزمین میں اب کسی اور کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، اور اسی کو قیامت تک کے لیے رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس جزیرہ نما میں اب کوئی دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ میں یہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تنہا اس سرزمین میں اب خدا کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان اللہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ یعنی اب ہوگا کیا کہ مسلمان بھی اپنی ساری توجہات اس دینونت کے نتائج پر مرکوز رکھیں گے۔ صحابہ کرام بھی اب ہجرت کر کے اس جگہ جمع ہوں گے، اور پھر یہ ان کے نیزے ہیں کہ جن سے ان کا رزق انہیں حاصل ہوگا۔ چنانچہ مال غنیمت، ان جنگوں کے نتائج میں جو کچھ ملا، جس طرح کہ اگر آپ سورہ فتح کو پڑھیں تو وہاں مغانم کثیرہ کی اصطلاح استعمال کر کے بتایا ہے کہ اللہ نے رزق کا بندوبست بھی ایک بڑی ذمہ داری دی ہے نا۔ یعنی اب باقی کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، کسی نے کوئی تجارت کرنی ہے یا کوئی خریداری کرنی ہے یا کچھ بازار میں جانا ہے یا کھیتی کرنی ہے، کرے، لیکن یہ کہ وہ ترجیح نہیں رکھتی۔ اس وقت ترجیح یہ ہے کہ تم پیغمبر کے ساتھی ہو، اور جو اس وقت جزا و سزا برپا ہے اس میں تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا ہے، تو تمہاری ترجیح یہ ہونی چاہیے۔ تو رزق بھی ظاہر ہے کہ پھر انہی کے نیچے رکھ دیا۔
تو اس کو بھی کس بلاغت سے ساتھ بیان کیا ہے کہ جعل رزقی تحت ظل رمی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے ذلت اور محکومی کا فیصلہ فرمایا ہے۔ یعنی میرے جو مخالفین ہیں ان میں سے جو اب بچیں گے بھی وہ بھی محکوم ہو کر، جیسے کہ سورہ توبہ میں کہا ہے کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اسی طرح رہیں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اب چونکہ ایک پورا کا پورا مقدمہ ہے جو واضح کر دیا ہے اس میں، تو اسی موقع پر یہ کہا کہ اب چونکہ یہ سب ہونے والا ہے، اب میں لوگوں کو بھیجوں گا، اب سریے بھی جائیں گے، غزوات بھی ہوں گے۔ یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھو جو کسی قوم کی طرح ہو کر رہے گا وہ پھر انہی میں شمار ہوگا۔ یعنی اب جس نے بچنا ہے وہ اپنے اسلام کا اظہار کرے۔ یہ بات سمجھ لو کہ اس آخری مرحلے میں جو اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو منکرین کے لیے، مکذبین کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ اس مضمون کا جملہ ہے جس کو درمیان سے اٹھا کر لوگوں نے ہمارے ہاں لباس پر اور ٹوپی پر اور ٹخنوں پر لے جا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں در حقیقت یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جب مسلمانوں کے مختلف سریے جائیں گے، جس طرح کہ قرآن میں بھی ہدایت ہے کہ اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے، اسلام کے شعار کا اظہار کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے، اس کے جواب میں یہ نہ کہا جائے کہ لست مومنا۔ تو جہاں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی، وہاں لوگوں سے بھی یہ کہا کہ وہ اپنی یہ علامت نمایاں کر کے رکھیں۔ وہ اگر اسی طریقے سے مشرکین کے درمیان میں یا کفار کے درمیان میں رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی یہی ہوگا۔ اس میں بعض اہم نوٹ ہیں یا حواشی ہیں، ان کو بھی ایک ایک کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، تو قیامت سے پہلے یہ چیز بتا رہی ہے کہ یعنی آخری پیغمبر کی حیثیت سے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام کر دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آخری پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ عالمی سطح پر اتمام حجت کے اہتمام کے لیے۔ ہوا ہے، کس پر ہوا ہے، کس پر نہیں ہوا، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ اہتمام کر دیا گیا آخری درجے میں۔ اس کے بعد یہ جو بات فرمائی کہ تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، تو میں نے اس کی وضاحت کی، اسی کو یہاں بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دوسرے رسولوں کی طرح آپ کی قوم پر آسمان سے عذاب نہیں آیا، بلکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ آپ کے مکذبین کو وہ تلواروں کے ذریعے سے ان کے جرم کی سزا دیں۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے اور رقم ہے 18833۔ حدیث کی بعض دوسری کتابوں کے حوالے بھی یہاں موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ سرزمین عرب کے بارے میں جو بات کہی، یعنی یہ کہ یہاں پر اس جگہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، تو میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے سرزمین عرب مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے توحید کے مرکز کی حیثیت سے اپنی دعوت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ یعنی اگر یہ ساری دنیا سے متعلق ہے تو یہ تو نہیں ہوا، یہ سرزمین عربی سے متعلق ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے، یکون الدین کلہ للہ، اور جس کے بارے میں اس کا قانون یہ ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، یہ اللہ کا قانون ہے جس کو خود حضور نے واضح کر دیا۔ یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ میرا رزق ان کے تحت ہے، یعنی فے اور غنیمت کے اموال میں رکھ دیا ہے جو ان جنگوں کے نتیجے میں حاصل ہوں گے جو اتمام حجت کے بعد منکرین کے استحصال کے لیے آپ کو لڑنی ہوں گی۔ یہ جنگیں ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا اہتمام بھی کرے گا۔ یہ رزق کی فکر نہ کریں، یہ خدائی مشن ہے، اس کے لیے بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مشن کے اندر سے کر دیا ہے۔ اور یہ آخری بات پھر سن لیجئے، یعنی عذاب کے موقع پر اپنے آپ کو منکرین سے الگ نہیں کرے گا۔ یعنی یہ جو کہا کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہ ہو کر رہے گا، انہی میں مل کر رہے گا، وہ انہی میں سمجھا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے موقع پر اپنے آپ کو منکرین سے الگ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کا حکم قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا
کہ رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں جو جزا و سزا، جو دینونت کسی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے، اس میں تمام فیصلے ظاہر کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں، اور ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کرے اور ہجرت کر کے اپنی قوم سے الگ ہو جائے۔ تو یہ اس محل کا جملہ ہے، اس کو اس کی صحیح جگہ ہی پر سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔